جس دن آپ کی محاصرے کو جب 20-25 دن ہوئے تو آپ اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے، باغیوں سے خطاب فرمایا، ان کو کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو یہ روما کا کنواں جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو اس کو جنت کی بشارت ہے؟ تو سارے نیچے سے کہنے لگے ہمیں یاد ہے۔ اچھا کس نے خرید کے وقف کیا؟ کہا آپ نے۔ کہا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کا ٹکڑا خرید کر اس کے اندر شامل کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا کس نے خریدا؟ کہا آپ نے خریدا۔ کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جیش العسرہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا اور جو اس کے اندر پیسے لگائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور مجھے جب میں نے یہ پورا کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی دوش نہیں۔ تو کہا ہمیں یاد ہے۔ تو کہا کہ کس نے کیا؟ کہا وہ آپ نے کیا۔ تو کہا کہ اللہ کے بندو تمہیں یہ بات یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجوہات کے علاوہ مسلمان کی جان لینی جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، یعنی رجم ہوتا ہے اس کا۔ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، میں تو جب مسلمان نہیں تھا تب بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی مسلمان کی جان لی جائے گی جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، یعنی مرتد کی سزا موت ہے۔ تو میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں تو مرتد نہیں ہوا۔ اور تیسرا اس آدمی کی جان لی جائے گی جو کسی دوسرے مسلمان کو، کسی انسان کو قتل کرے گا تو قصاص کے اندر اس کی جان لی جائے گی۔ میرے ہاتھ تو لوگوں کے خون سے پاک ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، تم لوگ کیوں میری جان کے در پہ؟ کہتے ہیں کہ ایسا یہ خطبہ تھا اور ایسا کھڑے ہو کر اس عمر کے اندر 82 سال آپ کی عمر تھی، لیکن نیچے مکان کے نیچے کھڑے جو بدبخت تھے، جو باغی تھے، اس کے باوجود ان کا دل نہیں پسیجا، اس کے باوجود ان کا دل نرم نہیں ہوا اس بارے میں۔ اور جس طریقے کے ساتھ، جس مظلومانہ طریقے کے ساتھ پھر آپ کی شہادت ہوئی تو باغیوں نے کہا کہ عثمان کا جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے اور عثمان کو بقیع کے اندر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ پھر ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلی۔ ایک روایت یہ آتی ہے یہ بڑی جری تھی، آخر ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں اگر عثمان کی لاش کو آج دفن نہ کرنے دیا تم لوگوں نے تو میں زوجۃ النبی، نبی کے گھر کا حرم، نبی کی بیوی، بغیر پردے کے نکلوں گی اور عثمان کی لاش اٹھا کے دفن کروں گی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اس پر باغی تھوڑے پسیجے کہ ایسا نہ ہو کہ ام المؤمنین کہا کہ میں بغیر حجاب کے، میں بغیر نقاب کے گھر سے نکلوں گی اور میں عثمان کی لاش کو اٹھاؤں گی اور میں اس کو دفن کروں گی، میں دیکھتی ہوں کہ نبی کی بیوی کا رستہ کون روکتا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے اس کی اجازت دی تو رات کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب باغیوں کو پتا چلا کہ عثمان کا جنازہ ہے تو اپنے گھروں کی چھتوں سے پتھر پھینک کے اس جنازے کے اوپر۔ بقیع میں دفن سے منع کیا گیا تھا۔ ایک باغ تھا جو بقیع کے ساتھ بالکل متصل تھا اور خود عثمان غنی کی ملکیت تھا، اس باغ کے اندر ان کو دفن کیا گیا لے جا کر۔ پھر جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس باغ اور جنت البقیع کے درمیان جو دیوار تھی اس کو ختم کر کے اس کو جنت البقیع کا حصہ بنایا۔ اور یہ اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی کی جو قبر ہے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کی قبر کے بالکل ساتھ ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ ہے۔ یہ بعد میں بقیع کی ایکسٹینشن ہے، اس زمانے کا بقیع یہ نہیں تھا جہاں سیدنا عثمان غنی کی واحد قبر ہے جو معلوم بھی ہے اور جہاں تک آپ پہنچ بھی سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں جا کے۔ باقی قبروں کے تو نشانات تقریباً مٹا دیے گئے ہیں۔ احاطہ معلوم ہے کہ اس احاطے میں فلاں فلاں ہے، یہ اہل بیت کا احاطہ ہے، یہ حضور کی پھوپھیوں کا احاطہ ہے، اور اس طرح باقی احاطے معلوم ہے، لیکن بالتعیین قبر جو معلوم ہے ان بڑے صحابہ کے اندر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ